والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود و سلام۔ حضرات علماء ذی احتشام، صاحبان علم و دانش، وارثان ممبر و محراب، یہ میری خوش قسمتی کہ آج ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ قادیانیت کے حوالے سے، مرزائیت کے حوالے سے ہم کچھ معلومات ان کا تبادلہ کر سکیں۔ سورہ البقرہ کی 4 آیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی جو بنیادی اور اصولی، جب ان بنیادی اور اصولی چیزوں کو انسان سمجھ لیتا ہے تو پھر تفصیلات جو ہیں وہ از خود واضح ہو جاتی ہیں۔ ہمیں حافظ صاحب نے جیسے فرمایا، اور یہ ان کا بہت گراں قدر اہل سنت کے نقطۂ نظر کی وضاحت کے لیے گراں قدر کام ہے جو اہتمام انہوں نے کیا۔ ہمیں پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اہل سنت نے اس حوالے سے کیا کیا ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت یہ ایک ادارہ یا ایک شعبہ نہیں ہے جس کے لوگوں نے کام کیا ہے، یا اس نام سے ایک ادارہ بنا کے ایک خاص پلیٹ فارم سے کام ہوا۔ اہل سنت کے علماء نے کیا کیا؟ ایک چیز اس حوالے سے یہ سمجھنے کی ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، پچھلی تاریخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آج تک علمی، عملی اور روحانی تینوں حوالوں سے اہل سنت نے جو کام کیا ہے وہ پوری ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا ہمیں ادراک بھی ہونا چاہیے، سمجھ بھی ہونی چاہیے، اور اس کی نوعیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے حوالے سے جو کام کیا وہ علیحدہ ان کے سارے رسالے کتابی شکل میں پروگریسو بک اور باقی اداروں نے ان کو علیحدہ سے تخلیق کر کے شائع کر دیا۔ اس کے بعد اسی دور میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے جو کام کیا، مرزائی اور مرزائیت کی پوری مرزے کی ذریت کو، جن لوگوں کا نام لے کے مرزے نے گالیاں نکالی ہیں ان میں سے ایک بزرگ جن کی کاری بار اور کاری ضرب کی وجہ سے وہ ترملا اٹھے تھے، وہ پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، گولڈا کی سرزمین ہے۔ مرزے نے جن لوگوں کو اپنے تئیں ان کے لیے نازیبا کلمات استعمال کیے ان میں سے ایک گولڈا کی سرزمین ہے، اور کہا گیا تھا کہ نعوذ باللہ میں اس کے الفاظ کہ تو ایک لانتی کے سبب لعین ہو گئے۔ اور وجہ کیا تھی کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزائیت کے رد میں جو لکھا وہ اتنا فنی ہے، ٹیکنیکل کام ہے، اصولی کام ہے کہ تا صبح قیامت مرزائیت پہ کام کرنے والے لوگ اس کام سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جو بھی لکھا جائے گا وہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام کی شرح اور تفصیل ہے۔ انتہائی اگر ممکن ہو تو پیر صاحب کی کتابوں کو سب کر اس نقطۂ نظر سے پڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد جب تحریک ختم نبوت چلی تو قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر اور پوری دنیا میں
کیونکہ یہ فتنہ بر صغیر کی سرزمین سے اٹھا تھا، اس لیے بر صغیر کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس موضوع پہ جتنا لٹریچر، علمی لٹریچر بر صغیر میں تیار ہوا ہے، پوری اسلامی دنیا میں وہ تیار نہیں ہوا۔ اتنا کام دنیا میں کہیں اور مرزائیت کے حوالے سے نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے جنیوا میں جتنے انٹرنیشنل فورم پہ مرزائیت نے اپنے مقدمات پیش کیے، ان مقدمات میں جس بندے نے کلیدی کردار ادا کیا وہ حضور ضیاء الامت پیر جسٹس محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، میں صرف 2-4 نمائندہ افراد کے ناموں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان ناموں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے کام کو کسی نے چرایا ہے، ہمارے کام کو کسی نے چرا کے اپنے نام سے پھیلایا ہے۔ وہ اوریجنلی کام کس کا تھا؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد اور اپنے علماء کے کام کو سنبھالا نہیں تو کسی نے اپنے نام سے اسے پھیلا دیا۔ ہمیں جو کرنا تھا وہ یہی کرنا تھا کہ اپنے بزرگوں کے اس علمی کام کو، اسی طرح اگر ہو سکے تو مفتی محمد امین، یہ کراچی سے کام شائع ہوا ہے، ختم نبوت کے نام سے 15 جلدوں میں علماء اہل سنت نے جتنے کام کیے تھے، چھوٹے چھوٹے رسالے جتنے تھے، ان سب رسالوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اور آپ اہل سنت کے علماء کے کام سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شاید اور جلدیں بھی آ گئی ہیں، اگر کسی کے علم میں ہے تو بتا دیں۔ مجھے 15 جلدوں کا پتہ ہے، 15 سے زائد ہو گئی ہے۔ یہ 15 جلدیں علماء اہل سنت کے اس سارے کام کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، ایک مجموعہ ہے جو ہمارے علماء نے قادیانیوں کے رد کے لیے کیا ہے۔ یہ خود ایک بڑا لمبا، میں نے چند نام آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جنہوں نے علمی اور عملی حوالے سے کام کیا۔ دوسری بات یہ کہ کیا ایک نبی کے بعد ایک اور نبی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں صرف چند باتیں مختصر سے وقت میں، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی آمد مذہبی اور دینی اعتبار سے تبدیلی تو اپنی جگہ، یہ کلچر اور تہذیب کے اعتبار سے بھی ایک تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک نیا نبی جب آتا ہے تو پہلا کلچر دینی نقطۂ نظر سے، پہلی تہذیب دینی نقطۂ نظر سے وہ بدل جاتی ہے، ایک نئی تہذیب اور نیا کلچر آتا ہے۔ گویا نبی کی آمد، نئے نبی کی آمد صرف ایک نئے نبی کا دعویٰ نہیں ہوتا، ایک پورے نئے کلچر کی تشکیل ہوتی ہے۔ اور وہ تشکیل کیسے ہے، میں اس کی چھوٹی سی وضاحت آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ آپ دیکھ لیں کہ انسانیت 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی، ایک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور اس سے پہلے باقی انبیاء۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو 2 گروپ، اور وہ دونوں گروپ آج موجود ہیں۔ کیا نبی کے آنے سے انسانیت میں وحدت آئی، یا مذہبی، ثقافتی اور کلچر کے اعتبار سے عیسائی مذہب، مسیحیت نے ایک نیا کلچر ڈیولپ کیا؟ ان کی عبادت گاہ کا اپنا نام، ان کے عبادتی مراسم جو ہیں ان کے اپنے طریقہ کار، یہودیوں کے اپنے طریقہ کار۔ یعنی ایک نبی جب آتا ہے تو وہ پورا ایک کلچر، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جب ایک کلچر کے نیچے قیامت تک کے لیے جمع کر دیا
تو اب نئے نبی کے آنے کا مسئلہ صرف ایک نئے انسان کا اعلان نبوت نہیں، ایک نئے کلچر کی تشکیل ہے، اور قرآن کے بعد اور حدیث کے بعد نیا کلچر جو ہے وہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ وہی کلچر رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ تیسری چیز، اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے انسان کا بچپنا ہے، انسان کی بلوغت ہے، انسان کا بڑھاپا ہے، ایسے ہی انسانیت کا بھی بچپنا ہے۔ انسان نہیں، انسانیت کا بھی بچپنا ہے، انسانیت کا بھی لڑکپن ہے، اور انسانیت کی بھی بلوغت ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، انسان اول بھی اور انسانیت کا نقطہ آغاز، انسان اول بھی ہے اور انسانیت کا نقطہ آغاز بھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب آپ قرآن کریم کی مدد سے، تورات، زبور، انجیل کی مدد سے، یا معلوم انسانی تاریخ کی مدد سے، یہ جتنے ذرائع تاریخ کو جاننے کے ہمارے پاس ہیں، ان کی مدد سے انسانی رویوں کا اور انسانی مزاجوں کا جائزہ ہے۔ اور ظاہر ہے جیسے انسان بچپنے سے نکل کے لڑکپن اور بلوغت میں آ جاتا ہے، انسانیت ٹائم لگاتی ہے، انسانیت فوری نہیں آتی۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے، تفصیلات آپ کو قرآن سے بھی مل جائیں گی، ہسٹری سے بھی مل جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اپنے نبی سے ہم کلام ہوتی ہے تو ان کے سارے سوالات بچوں والے۔ اب دیکھ لیں جیسے بچے مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، مختلف سوالات کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، آپ کو یہ سارا مزاج جو ہے، آپ قرآن کریم کی ان آیات کو اکٹھا کر کے قوم موسیٰ کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ساری کی ساری آیتیں بتائیں گی کہ یہ بچوں والا مزاج ہے۔ اب اس بچپنے سے نکل کے تاریخ انسانیت جو ہے، صدیاں گزر گئیں، عیسیٰ علیہ السلام آئے، صدیاں گزر گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو انسان اور انسانیت جو ہے وہ اپنے بچپنے اور لڑکپن سے ترقی کرتے کرتے، اقبال کہتے ہیں، بلوغت کو پہنچ گئے۔ جب انسانیت، اقبال کے لفظوں میں، علامہ اقبال، جب انسانیت بلوغت کے درجے پہ پہنچ گئی تو پھر اسے روز روز کی رہنمائیوں سے ہمیشہ کے لیے بے نیاز کر کے ایک رسول کی کمان کے نیچے دے دی۔ یہ ختم نبوت ہے کہ اب روزانہ کی رہنمائیوں سے نئے کلچر تشکیل نہیں پائیں گے، نئی تہذیب جنم نہیں لے گی، ایک رسول کے تحت میں کر کے کیوں کیا ہے؟ اب انسانیت بلوغ کو پہنچ گئی۔ میں ایک مثال یہاں چھوٹی، آپ کے علم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو یہاں دیکھیں گے کہ یہ لڑائی کیسے ہوتی ہے۔ یہ ہوا۔ اب میں یہ بچپنے اور لڑکپن کی بات، جب شعور بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ جب یہی شعور بلوغت کو پہنچا تو پھر جواب یہ تھا، اللہ کے رسول ہمیں حکم دیجئے، ہم سمندر میں کود جانے کے لیے تیار ہیں، ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پہ یہ جواب دیا گیا تھا، ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور بچوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ لڑے۔ یہ بچوں کا جواب تھا۔ لیکن جب انسانیت بلوغت کو پہنچی تو بالغ لوگوں کا جواب یہ نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، حکم دے، ہم سمندر میں کود جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے روز روز کی رہنمائیوں سے بے نیاز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ اب ختم نبوت ہے کہ
इंसानियत की रहनुमाई के लिए किसी को मानने या ना मानने के नुक्ता नजर से एक जात को मानना है जिस पे कुफ्र और इस्लाम का इंकार है, उनके अलावा किसी पे कुफ्र, मैं किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग का इनकार कर दूं, मैं काफिर नहीं हूं। मुझे आप कह दें ये सुन्नी नहीं, मैं किसी बड़े से बड़े मुसलमान उस्ताद का इनकार कर दूं, आप मुझे अहले सुन्नत से पढ़े लिखे लोग दर्सियात के फारिग मुझे अहले सुन्नत से खारिज कर सकते हैं, दीन से खारिज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात अक़दस है कि जिनके अब उनके आने के बाद किसी और को नहीं मान, यही खत्म नबूवत है। उनके आने के बाद अब किसी और के मानने न मानने पे कुफ्र और इस्लाम का इंहिसार नहीं। ये तीसरी गुजारिश थी जो अर्ज करनी थी। और चौथी चीज जो अर्ज करनी है वो कुरान करीम की यही आयत कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, मुत्तकी लोगों की सिफात बयान की गई है कि ये वो लोग हैं जो उस पे ईमान लाए हैं जो पहले नाज़िल किया गया है, जो आप पे नाज़िल किया गया और आपसे पहले नाज़िल किया गया, व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और ये आप लोग पे यकीन रखते हैं। अब आप कुरान करीम का इस नुक्ता नज़र से भी मुताला करें कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे तो अंबिया कहते थे कि मेरे बाद खुदा आएगा, जो लेके आएगा उसको ईमान लाना हो, लेकिन आपकी आमद के बाद सारा कुछ मिन क़ब्लिक हो, कि जो पिछले हैं उन पे ईमान जो है इजमाली नौइयत और इजमाली सूरत में लाना है, लेकिन कहीं कुरान में कहा गया हो कि आपके बाद भी किसी ने आना है और उस पे भी ईमान लाना है। ये कुरान का असलूब नहीं है। पूरे कुरान करीम की आपको ये नजर आएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाद ये आएंगे, ये ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान करीम ने असलूब और तरीका कार को बदला और फरमाया कि पहले वालों पे ईमान लाना है, अगर बाद में किसी ने आना होता तो क्या मसला था। अरबी जुबान के अल्फाज तंग हो गए थे, लुगत की तंगी का सामना था अल्लाह ताला को कि ये जुमला या ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो सकते थे कि पहलों पे तो लाना है और जो इस रसूल के बाद आएगा उस पे भी लाना है। ऐसा नहीं है। कुरान करीम के ये इशारात और कुरान करीम का ये तरीका कार बतलाता है कि हमने पहलों को मानना है, पहलों पे ईमान लाना है, लेकिन कुरान हमें किसी बाद में किसी पे ईमान लाने का पैगाम नहीं देता। ये चार चीजें। पांचवी चीज जो मैं हमारे दीनी मदारस के असातिज़ा और तलबा तशरीफ फरमा है। ये दीनी मदारस हमारा सरमाया भी है, हमारे इल्मी वर्से की हिफाजत का समा भी है और हमारी तहजीब की बका इन्हीं मदारस से जुड़ी है। हमने दरसियात में असूल हदीस, असूल फिक़्ह, असूल तफसीर, ये सारे असूल पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। शरअ अक़ाइद, हमारे अक़ाइद के हवाले से बुनियादी उसूलों की निशानदेही करने वाली किताबें हैं। असूल शाशी से लेकर हुसामी तक हमने मुख्तलिफ असूल फिक़्ह के हवाले से पढ़े, उनको जाना। मिर्ज़इयत ऐसा फितना, जैसे हम कहते हैं कि फकीह को उर्फ से आगाह होना चाहिए, और फकीह अगर उर्फ से आगाह नहीं होगा
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहलुस सुन्नत। पहले की तरह लेने बना आगे और हजरात ग्रामी तालिब में अर्ज ये कर रहा था जितना करीब उतना ठीक है दूर तो आगे कि जैसे एक फकीर के लिए पीछे जगह खुशकिस्मती के हमारे साहब फतवा और साहब तकवा इल्म लगता दानिश की दुनिया में एक बेमिसाल नाम जनाब क़िबला शेखुल हदीस नज़ीर साहब और कासमी साहब तशरीफ फरमा है। जैसे एक फकीर के लिए और एक आलिम के लिए उर्फ से आगाही लाजमी है और उर्फ से आगाह न होने की वजह से बाज़ औक़ात हम ऐसा मसला बता सकते हैं, बता देते हैं जो शायद दुरुस्त और सही नहीं होता। इसी तरह अपने दौर के फितनों से आगाही अगर नहीं होगी तो हो सकता है कि हम उस फितने में किसी वक्त लाइल्मी में उस फितने का शिकार हो। हमारे इस दौर में आलमी सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे बड़े सलीब से उठने वाले इस फितने को एक फिक्र और फलसफे के तौर पे अहले मगरिब ने पेश किया और अहले मगरिब की दीगर जानों के साथ, दीगर साजिशों के साथ एक साजिश मिर्ज़ाइयत, कादियानियत। तो हमें इस दौर में और हमारे आज के पाकिस्तान में, हमारे ऐवाने इक़्तिदार में सबसे ज्यादा जिस फितने का असर और रसूख है वो यही फितना है। तो हमें इस फितना और इस फितने की जो बुनियादी चीजें और बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उनसे आगाह होना चाहिए। आप मिर्जे के पूरे लिटरेचर को पढ़ें तो वो कोई बजाते खुद ऐसा फिक्र और फलसफा या ऐसी बुनियाद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम उसे एक नबूवत और मकाम नबूवत, वो तो इंसान के फहम और अक्ल से वरावल वरा, हम उसे एक माकूल, अक्लमंद और समझदार इंसान मानने के लिए भी तैयार हैं। उसे नबी मानना, लोगों का उसे अपना रहबर और रहनुमा मानना, यह तो दूर की बात है। क्या उसकी तहरीरें इस बात की मजर है कि वो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन चूंकि जिस फितने और जिस फिक्र के पीछे मगरिब हो, वो मगरिब का यह कमाल है कि एक मामूली सी चीज को अल्फाज के गोरख धंधे में इस तरह पेश करता है कि वो लगता है कि शायद ये बहुत बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी फिक्र है, जमाने की जरूरत है, इंसानों की जरूरत है। ऐसा नहीं होता। आप आज मगरिब को इस इल्मी सतह पे जवाब देने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि 15 से ज्यादा जिल्दों में एक जगह वो सारा लिटरेचर इकट्ठा कर दिया। हमें कुछ असूली तौर पे चीजों को मुरतब करके यहाँ जामियात के जो साहबान इल्म दानिश बैठे हैं, तो इल्मी और असूली सतह पे
میں اس کی ایک مثال عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ نبوت یہ اصولی اور بنیادی مسئلہ ہے کہ اس میں فرد کی علمی اور فکری صلاحیتوں میں کسی انسان سے اکتساب کے بعد ارتقا نہیں ہوتا کہ میں کسی کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کروں، اس کے پاس بیٹھ کے روحانی منازل طے کروں، پھر میں درجہ بدرجہ ترقی کرتا کرتا نبی بن جاؤں۔ یہ وہ مسلمات اور بنیادی اصول ہیں۔ اب اس اصول کو سامنے رکھ کے ایک طرف یہ چیز ہو اور دوسری طرف مرزے کی پوری زندگی کو پائیں کہ اس کی فکر میں، اس کی زندگی میں اور اس کے کاموں میں اور اس کے دعووں میں ارتقائی مناظر کیا ہے۔ لوگوں نے اس پہ کام کیا اور اس کی پوری سن وائز اس کے دعووں کو بیان کر کے بتایا کہ یہ ایسا انسان جو ہے اسے اس مقام پہ فائز کرنا انسانیت کی توہین ہے۔ اللہ کریم ہمیں، بلکہ توحید کے بنیادی مسائل، ایک جگہ جو حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے، اس نے لکھا ہے، کہتا میں خواب میں سویا ہوا تھا تو میں کچھ پیشین گوئیاں، کچھ واقعات کے بارے میں کہنا چاہتا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس پہ دستخط کروا دیں۔ تو کہتے میں نے وہ لکھ کے کاغذات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، تو سرخ پین تھا جس میں سرخ روشنائی تھی، اللہ رب العزت نے اس سرخ روشنائی سے اس پہ سائن کرنے تھے۔ تو آج کل تو بال پوائنٹس ہیں تو وہ مسئلہ نہیں، پرانے زمانے میں اس میں سیاہی بھرتے تھے تو اس کو پھر چھڑکتے تھے ایسے۔ وہ کہتا کہ اللہ نے سائن وہ میرے ان کاغذوں پہ کرنے، اللہ تعالیٰ نے سائن کرنے چاہے تو وہ پین نہیں چلا، تو پھر اس کو چھڑکا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ سیاہی جو تھی وہ میرے کپڑوں پہ بھی پڑی اور جو مجھے دبا رہا تھا اس وقت اس کی ٹوپی پہ بھی پڑی۔ یہ اب آپ توحید کے وہ سارے مباحث جو ہم عقائد کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ذات و صفات کی وہ ساری چیزیں جو ہم ادھر پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف اس واقعہ کو دیکھ لیں تو ان سارے اصولی مباحث کی ذات و صفات کے حوالے سے جو ہے یہ واقعہ ان کی نفی کرتا ہے۔ ہمیں کچھ بنیادی اصولوں کو طے کر کے مغرب کی طرف سے بپا کیے جانے والے اس فتنے کا رد بھی کرنا ہے اور اس سے آگاہ بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی وابستگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔